أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. नेहा पर्दों में है जलवों की ताबानी नहीं जाती, वो
ہستی خود کو منواتی تو ہے مانی نہیں جاتی۔ یہ میں خانہ ہے، اس میں ہم سے دیوانوں کی چلتی ہے۔ یہ میں خانہ ہے، اس میں ہم سے دیوانوں کی چلتی ہے۔ یہاں عقل و خرد کی سروری مانی نہیں جاتی۔ رہے الفت میں اکثر مرحلے ایسے بھی آتے ہیں۔ رہے الفت میں اکثر مرحلے ایسے بھی آتے ہیں کہ پاؤں تھک کے رک جاتے ہیں، جولانی نہیں جاتی۔ کمندیں ڈال رکھی ہیں میری ہمت نے تاروں پر۔ کمندیں ڈال رکھی ہیں میری ہمت نے تاروں پر، مگر اب تک دل ناداں کی نادانی نہیں جاتی۔ ہر ایک سورج نکلتا ہے نرالی رونقیں لے کر۔ ہر ایک سورج نکلتا ہے نرالی رونقیں لے کر، مگر پھر بھی دل ویراں کی ویرانی نہیں جاتی۔ جبین شوق کو یا رب بس اپنا آستاں دے دے۔ جبین شوق کو یا رب بس اپنا آستاں دے دے، کہ مجھ سے در بدر کی خاک اب چھانی نہیں جاتی۔ یہ علم و آگہی عاصی کہاں لے آئے ہیں مجھ کو۔ یہ علم و آگہی عاصی کہاں لے آئے ہیں مجھ کو، کہ اب مجھ سے خود اپنی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ نہاں پردوں میں ہے جلووں کی تابانی نہیں جاتی۔ وہ ہستی خود کو منواتی تو ہے مانی
نہیں جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، میں ہوں قاضی جواد الرحمان اور آپ درسقرآن.com کی لائیو ٹرانسمیشن ہلال رمضان دیکھ رہے ہیں. سامعین مکرم، آج کا ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس موضوع پر بہت گفتگو ہوتی ہے. نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ مغرب کی طرف سے جو ہم پر الزامات لگتے ہیں اس حوالے سے بھی بہت زیادہ بات اس موضوع پر کی جاتی ہے. آج کا ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا جو عنوان ہے وہ ہے اعتدال اور انتہا پسندی. آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے اندر علماء کا ایک خوبصورت گلدستہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جن کی قیمتی گفتگو سے انشاءاللہ العزیز ہم سب مستفیض ہوں گے. میں سب سے پہلے ان علماء کرام کا تعارف آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبد المجید ہزاروی صاحب راولپنڈی سے، ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی شفیع الرحمان صاحب قطر سے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی مجود صاحب کراچی سے. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں مفتی عبد المجید ہزاروی صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسلام اعتدال پسند ایک مذہب ہے جو ہمیں میانہ روی کا حکم دیتا ہے. اسلام کی اعتدال کے حوالے سے جو رائے ہے اور اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں گے. علی رسول الکریم، اما بعد. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آغاز ہی اس سے کیا ہے سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھا راستہ وہ یقیناً درمیانہ راستہ ہے جو کہ افراط اور تفریط سے بالاتر ہو اور افراط اور تفریط سے ہٹ کر ہو. اور یہی اسلام کی خوبی ہے اور اسلام کا اعجاز ہے کہ اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ معاملات ہیں، چاہے وہ زندگی کے دیگر امور ہیں، تمام امور میں اسلام نے میانہ روی ہی کو پسند کیا ہے اور میانہ روی ہی کا حکم دیا ہے. بے شک. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں کہ ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے بعد میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. دوسرے نے فرمایا کہ آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں. اور ایک نے فرمایا کہ میں آج کے بعد بیوی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، کہ بھائی تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اور وہ حق کہ روزہ رکھو بھی اور روزہ افطار بھی کرو. جیسے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صوم داؤدی اختیار کر لو، کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن جو ہے وہ افطار کرو. اور اسی طرح گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو اسلام تو دعوت ہی میانہ روی، جیسے کہ خیر الامور اوساطھا، کہ امور میں زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ان میں جو بہترین رویہ ہے وہ اوساطھا کا ہے، کہ میانہ روی کے ساتھ عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، غمی کے معاملات ہیں، خوشی کے معاملات ہیں. یعنی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں اسلام نے یہی رہنمائی کی ہے کہ تم نے میانہ روی کے راستے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے. اور اسی وجہ سے افراط و تفریط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے منع فرمایا ہے. تو لہذا اسلام تو مذہب ہی اور اسلام کا تو طریقہ ہی میانہ روی کا ہے کہ میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے اور آگے اس کو چلایا جائے.
بالکل جی، بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام تو ہمیں میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ مفتی شفیع الرحمان صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ آج ویسٹ جو ہے، مغرب جو ہے، وہ مسلمانوں پر، اسلام پر انتہا پسندی کا الزام لگاتا ہے، بلکہ آج سے نہیں، اگر ہم 2-2.5 دہائیاں قبل چلے جائیں تو وہ الزام کثرت کے ساتھ، جو کہ بے ڈھنگا الزام بار بار لگایا جاتا ہے۔ اسلام تو اعتدال کا حکم دیتا ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ جو مغرب کی طرف سے ہم مسلمانوں پر جو انتہا پسندی کا الزام لگایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور اسلام ہماری انتہا پسندی کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا گفتگو فرمائیے۔ مفتی شفیع الرحمان صاحب، مجھے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مفتی عبد المجید صاحب، میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ یہی سوال جو میں نے ابھی مفتی شفیع الرحمان صاحب سے کیا ہے، کہ ایک طرف 2-2.5 دہائیوں سے کثرت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر انتہا پسندی کا الزام ہے مغرب کی طرف سے، مغرب ممالک کی طرف سے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور خاص طور پر انتہا پسندی کی مذمت کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جہاں تک مغرب کی بات ہے تو وہ تو الزام لگاتا ہے، اور الزام ہی ہوتا ہے، اس کے جی کوئی ثبوت و شواہد نہیں ہیں۔ جی اور دوسرا، ابھی تک تو مغرب نے انتہا پسندی کی کوئی تعریف بھی متعین نہیں کی ہے۔ مغرب میں جی انتہا پسندی کی جو تعریف ہے وہ ابھی تک ان کے ہاں بھی کوئی اتھینٹک وہ تعریف نہیں ہے۔ بھائی یہ جی ایک جملہ ہے کہ جی فلانا شدت پسند ہے یا فلانا انتہا پسند ہے، لیکن اس کی تعریف، شدت پسندی کی تعریف کیا ہے یا انتہا پسندی کی تعریف کیا ہے، تو وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور صحیح بات۔ یہ تو ان کا ایک الزام ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ جو بھی اسلام کی تعلیمات کو پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتا ہے، تو وہ اس بات کا معترف ہوتا ہے کہ اسلام وہ دین رحمت ہے۔ اور ہمارا تو بحیثیت مسلمان یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور بے آپ کی شک۔ تعلیمات بھی سراسر رحمت ہی رحمت ہیں، اور نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے، اور کل جی کائنات کے ہر فرد کے لیے، چاہے وہ درندے ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ اشجار ہیں۔ ہمارے آقا کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ حالت جنگ میں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ تربیت ہوتی تھی کہ آپ نے کسی خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے پھلدار درختوں کو جو ہے نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے کھیتی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ازہر من الشمس ہیں۔ تو بے شک۔ مغرب کے اندر جو اسلام پہ شدت پسندی کا یا انتہا پسندی کا جو الزام لگایا جا رہا ہے، تو وہ صرف الزام ہے، اس کی نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی اس کا پروف ہے۔ کسی بالکل ایک فرد کے کسی عمل کو اگر آپ پوری امت کے اوپر آپ لگائیں تو یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ فرد جی کا عمل جو ہے وہ فرد کا ہے، اور قوم کا عمل یا امت کا عمل جو ہے وہ امت کا ہوتا ہے۔ لہذا جی کسی ایک فرد کے کسی ایک فعل کی وجہ سے آپ کہیں کہ نہیں جی یہ پوری امت ہی ایسی ہے یا یہ پوری قوم ہی ایسی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو جہاں تک اسلام ہے تو اسلام الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ ہم تو مغرب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، کہ اسلام جو ہے وہ تو دین رحمت ہے، اور اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ دین رحمت کی تعلیمات ہیں۔ اور جو بھی جی ان تعلیمات کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر باعث راحم بنا دیتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ بڑی اہم بات مفتی صاحب آپ نے جو ابھی ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ بڑا اہم جملہ تھا
کہ اسلام اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر کوئی انتہا پسندی کا عمل کرتا ہے تو وہ مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا. جیسے آج امریکہ اور یورپ کے اندر کوئی کرسچن کوئی عیسائی جو ہے وہ ہتھیار اٹھاتا ہے اور اسکولوں میں جا کر فائرنگ کر کے بچوں کو مارتا ہے تو اس کا تعلق عیسائیت سے مسلمان نہیں جوڑتے. تو پھر کیوں کسی ایک شخص کے عمل کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی شفیع الرحمان صاحب قطر سے. مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اچھا مفتی صاحب ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں انتہا پسندی کے حوالے سے، ہمیشہ مذہبی طبقے کے اوپر انتہا پسندی کا الزام لگتا ہے. اگر کوئی شخص داڑھی رکھ کر انتہا پسندی کرتا ہے جس کی سارے علماء جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں اور ہتھیار اٹھاتے ہیں، ان کی مخالفت کی جاتی ہے. لیکن سیاسی انتہا پسندی اور آج کل کا جو لبرل طبقہ ہے جو اپنے آپ کو روشن خیال کرتا ہے، ان سے زیادہ تو جو لبرل انتہا پسند ہے وہ تو ہم نے کہیں اور دیکھا نہیں، جو اپنی بات منوانے کے لیے اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور سمجھدار سمجھتے ہیں اور باقی پوری قوم کو جاہل سمجھتے ہیں. اسلام کے حوالے سے ایک تو اعتدال کا اور دوسرا جو انتہا پسندی کے خلاف اسلام نے جو علم اٹھایا ہے، اور پھر دوسری بات جو ہمارے ہاں سیاستدانوں کا جو انتہا پسندی سیاست میں چل رہی ہے اور جو انتہا پسندی لبرل لوگ اس وقت کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ ذرا فرمائیں گے کہ کیا ان مسائل کا حل کیا ہے؟ آج ہماری قوم کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. دیکھیے قرآن کریم کا ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ازلی کتاب میں فرمایا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. میں نے تمہیں جو ہے امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے. اور اس کی وضاحت مزید قرآن کریم کے اندر بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ یہ امت وسط جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ امتیاز دیا ہے کہ محشر میں بھی جو صفیں کھڑی ہوں گی اس میں امت محمدیہ کی 80 صفیں ہوں گی، باقی اور لوگوں کی اور امتوں کی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کے مطابق ہم نے اپنی زندگی، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی نجی زندگی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سیاست، مذہب، ہر چیز میں اعتدال کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے اتنا نہ بڑھاؤ کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے بڑھایا اور اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، مجھے نبی ہی رہنے دو. ان تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کے جس معاشرے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو ہم نے اس میں اعتدال کو ہی مد نظر رکھنا ہے. مذہبی لوگ ہوں، سیاسی لوگ ہوں، یا اسی طرح انفرادی طور پر لبرل کوئی بھی ہوں، تو یقیناً وہ ساری باتیں اسلامی تعلیمات سے ہٹنے کی وجہ سے ہے کہ سیاستدان تو یقیناً اسلام کو اول تو جانتے ہی نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے. اور اگر جانتے بھی ہیں تو انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بھائی مذہب اور مسلمان اور علماء اور تبلیغ والے اور داڑھی والے ہم تو اس سے الگ مخلوق ہیں، ہم اس سے ماورا ہیں. عام انسان کے ذہن میں بھی آج کل یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی علماء کو داڑھی رکھنا چاہیے، علماء کو نماز پڑھنا چاہیے، علماء کو سچ بولنا چاہیے، علماء کو سیاست کے اندر بھی صحیح رہنا چاہیے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بھی الگ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور جو ان کے من میں آئے وہ کرتے ہیں. اسی طرح لبرل طبقہ بھی اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سارے اسلامی قوانین سے ماورا سمجھا ہوا ہے. اس لیے جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ اگر غلط کریں تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں، لیکن اگر کوئی مذہب والا، کوئی داڑھی والا، کوئی امام، کوئی مولوی، کوئی پگڑی والا ذرا سی غلطی کرے یا خدا نخواستہ کسی مدرسے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، اس کو پھر سارے مل کر بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے.
حالانکہ یہی خرابیاں ان کے اسکولوں میں ہے، کالجز میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، جیسے اختلاط کا مسئلہ ہے، جیسے اور بہت ساری برائیاں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی دینی مدرسے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہو، کوئی مولوی صاحب ذرا سی غلطی کرے، دنیا ساری اس کے پیچھے پڑ جاتی کہ بھائی اس نے کیوں کیا، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے گریبان میں اگر جھانکیں تو یہ نہیں، اس جیسی 10 اور بلکہ 100 خرابیاں ان کے اندر بھی پائی جائیں گی، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے ماورا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سیاستدانوں کا معاملہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے، حالانکہ مولوی جو ہیں انہی کو ہی سیاست کا حق حاصل ہے، کیونکہ غیر بے شک ایسا مولوی ہی ہے۔ جب سیاست کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، اور یہ لوگ جی ہاں، حقوق کو جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے خرابیاں جی کرتے ہیں، اور مولویوں کو کہتے ہیں کہ تم گھر میں بیٹھ کے بس دعا کرو، ہمارے لیے تمہارا سیاست میں جی کام ہاں، نہیں ہے۔ حالانکہ جی انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء کو ہی سیاست کرنے کا حق حاصل ہے، باقی لوگ جو ہیں جی وہ ان کے پیچھے چلیں۔ بڑی اہم بات ابھی مفتی صاحب آپ نے جو آخری بات ارشاد فرمائی بڑی اہم بات ہے۔ حالانکہ اگر جس ریاست کے نام پر ہماری ریاست پاکستان بنی تھی وہ مدینہ کی ریاست تھی، جس کے نام پر یہ ریاست بنائی گئی اور جس کو فالو کر کے یہ ریاست بنائی گئی، تو وہاں سب سے پہلے دیکھا جائے کہ مدینہ کی ریاست کے کون عہدے دار ہیں، وہاں سیاست کرنے والے کون ہیں، وہاں اسلامی ریاست کو چلانے والے کون ہیں، وہ بھی تو سارے اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہی ہیں، جس طرح آج علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بالکل میں مفتی مجبر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ ابھی مفتی صاحب نے بڑی اہم ایک بات ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، علماء پر بھی الزام لگائے جاتے ہیں، اور اس طبقے کو، مذہبی طبقے کو بدنام کرنے کی سازش کی جاتی ہے۔ گزشتہ ہم 2001 سے دیکھ لیں، جب سے یہ معاملات بنے، 9/11 ہوا، ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، خاص طور پر جو مذہبی طبقہ ہے، علماء ہیں، ان کے خلاف میڈیا پر، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے چلائے گئے، اور پھر ہمارا میڈیا، جو ہمارا پاکستان کا میڈیا ہے، وہ اسی میڈیا کی کال کو آگے لے کر چلتا ہے، لیکن کوئی بھی کسی سے سوال کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مذہبی طبقے نے کیا جرم کیا، جبکہ ساری جو جنگیں ہوئی ہیں وہ مسلط تو کی گئی ہیں مغرب کی طرف سے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر اور میڈیا کے ذریعے وار لڑی جاتی ہے، اور خود ہمارا میڈیا اس میں انوالو ہے، پھر سوشل میڈیا پہ بیٹھا نوجوان ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہی گفتگو کرتا ہے، تو کیا یہ اعلی کار مغرب کا اور ہمارے دشمن کا نہیں بن رہا؟ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا جو آپ نے موضوع اختیار کیا ہے بہت قیمتی ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر بات کرنے کی گنجائش ہے۔ کچھ میں چند ایک معروضات عرض کروں گا، بڑے اکابر اور علماء کرام بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو وار اسٹریٹجی ہے اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ بدلا گیا ہے۔ یعنی اب جنگیں صرف میدانوں میں نہیں ہوتی، ٹینکوں سے نہیں ہوتی، کلاشن کوف سے نہیں ہوتی، بلکہ ہٹلر کے زمانے کا جو مشہور پروپیگنڈا جو بنانے والا تھا جس کا نام گوبلر ہے، تو اس کو ایک بڑے خوبصورت انداز سے یا اس کو بالکل جدت میں لا کر جو ہے اب دنیا کے اندر ایک میڈیا وارفیئر شروع کی گئی، جی ہاں، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو تیزی آئی ہے وہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ ان تمام چیزوں کے بعد آئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، میں صرف ایک اندازے کے لیے، کہ پچھلی دفعہ جب موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب منتخب ہوا تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی، میں اس دفعہ سے پچھلی مدت صدارت کی بات کر رہا ہوں، کہ باقاعدہ یہ بات کنفرم ہوئی کہ اس امریکی انتخابات کے اندر جو ہے روسی انوالومنٹ بہت زیادہ تھی، رشیا۔ اب بندہ پوچھے کہ بھئی رشیا کہاں ہے، روس کہاں ہے، دونوں دشمن ملک ہیں، لیکن بعد میں یہ بات کافی حد تک پروف ہوئی اور پائے ثبوت تک پہنچی کہ رشین جو ایکٹیوسٹ تھے، جو سوشل میڈیا پر جو موجود تھے، جو کہ انہی کے ملک کے اندر اصل میں کام کر رہے تھے، جن کو انگریزی آتی ہے، جن کے انگریزی پیجز تھے، انہوں نے یعنی امریکی انتخابات کے نتائج کو انفلوئنس کرنے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ میں
بات کر رہا ہوں جس کو ہم عرف عام میں عالمی طاقت کہتے ہیں، سپر پاور کہتے ہیں، جی کہ اس کے نتائج کو بھی مینیپولیٹ کرنے کے حوالے سے باتیں ہوئیں. تو اب آپ جی خود اندازہ لگا لیں، ہمیں مزید اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میڈیا وارفیئر اور جنگوں کی نئی اسٹریٹجی کے اندر جو ایک نئی چیز شامل ہوئی ہے پروپیگنڈا، یہ کتنی خطرناک اور کتنی اہم ترین چیز ہے. اب جی آپ کے سوال کے مولانا دوسرے نقطہ. میں ادھر ہی ایک سوال جزوی آپ کے ساتھ ایڈ کروں گا، یہی چھوٹا سا ایک سوال ہے. یقینی طور پر علماء کو ہٹ لسٹ پہ رکھا گیا، مذہبی طبقے کو ہٹ لسٹ پہ رکھا گیا اس میڈیا وار کے ذریعے. اس میں علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، مذہبی طبقے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کی طرف بھی اگر آپ روشنی فرما دیں تو بڑی جی بالکل، ہمارے دیکھنے والے سامعین کو اس سے رہنمائی ملے گی. جی بالکل. میں یہاں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ موجودہ جس زمانے کا جو ہتھیار ہوتا ہے جی اسی ہتھیار کو استعمال کیا جانا چاہیے. آج کے دور میں آپ جس طرح جنگوں کے اندر تلوار اور نیزہ بازی نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ایک جو آپ کے اوپر جنگ میڈیا کی مسلط کی گئی ہے، تو علماء کے طبقے کو اور اہل علم کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے. اب اس چیز سے نکل آنا چاہیے کہ ڈیجیٹل میڈیا حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے. اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس ٹول کو انہی کے خلاف استعمال کریں اور ان کی اسٹریٹجی کو انہی کے اوپر پلٹیں. جنگوں کے اندر اپنے اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا، نقطہ نظر کو تبدیل کرنا، یہ کوئی بزدلی نہیں ہوتی، یہ کوئی جناب اپنے چیزوں سے انحراف نہیں ہوتا، بلکہ آج کے موجودہ دور کے اندر آپ کو ہر وہ چیز استعمال کرنی چاہیے، ہر وہ پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہیے جو کہ جیسے کہ ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر وہ پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہیے جو وہ لوگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف پلیٹ فارم استعمال. اگر کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ آپ ان کو کھلا میدان دے رہے ہیں کہ جو مرضی آئے. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا. ایک مفتی شمائل ندوی صاحب نے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، پوری دنیا کے الہاد کے منظر نامے کو تبدیل کر دیا. جی ہاں بے شک ایسے اب ہی. یہ چیز جتنا جی افیکٹو مفتی شمائل، میں دل سے تسلیم کرتا ہوں شاید ان سے بھی بڑے بڑے قابل لوگ ہوں، اور جی بہت قابل لوگ یقیناً ہوں گے ہمارے کے پی کے علماء اور چترال کے علماء جو منطق، فلسفہ اور عقلیات میں بہت زیادہ ماہر ہیں. لیکن ایک اس ٹول کے استعمال کرنے سے آپ نے دیکھیں ہزاروں، لاکھوں، بلکہ ملینز آف لوگوں تک جو ہے الہاد کا رد ہوا. اور نہ صرف یہ کہ رد ہوا، آپ اس کے مظاہر اور اس کے نتائج پوری دنیا کے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. اور جو سعودی عرب کے اندر جو ماشاءاللہ پذیرائی ملی ہے مفتی شمائل صاحب جی کو، تو یہ دیکھیں اب یہ مفتی شمائل صاحب کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہمارے لیے فکر کا باعث بھی بنے گا. اور ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی صفوں میں ایک دفعہ پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم اس کنفیوژن سے نکل آئیں کہ بھائی جی اب یہ چیز استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی، میڈیا کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا، سوشل میڈیا کو لانا ہے یا نہیں لانا. اب ان چیزوں سے نکل آنا چاہیے. اور آخری بات یہی ہے کہ بھرپور طریقے سے ہمیں اس میدان میں کام کرنا چاہیے. کام کرنا چاہیے، بھرپور طریقے سے کام کرنا چاہیے. مفتی عبد المجید آزادی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کسی بھی معاشرے کے لیے جو وہاں کی نوجوان نسل، اور خاص طور پر وہ نوجوان نسل جو ابھی لڑکپن کی طرف ہے، اپنی جوانی کی طرف آ رہی ہے، ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم بڑی اہمیت کا حامل ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو نصاب تعلیم ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، وہاں اس نصاب اور نظام کے اندر ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو اس وقت انتہا پسندی کی جو ایک ہوا مغرب کی طرف سے چلی ہے، کہ وہاں تو لاکھوں بچوں کو فلسطین کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی ویسٹ میڈیا نہیں اٹھتا ان کے خلاف بات کرنے کو، بلکہ امریکہ بہادر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نصاب کتنی اہمیت رکھتا ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے، جہاں ان کو حقیقت کے آئینے سے روشناس کروانا چاہیے؟ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس وقت دنیا کے اندر کوئی طبقہ ہے جو ان کے
جو عزائم ہیں ان کو بریک لگا سکتا ہے تو وہ علماء ہیں، اور علماء ہی وہ طبقہ ہے کہ جن کا کردار الحمدللہ وہ اظہر من الشمس بالکل صاف ستھرا ہے۔ اب ہم اپنے ملک کو دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنے لیکس آئے، پاناما لیکس آیا، دبئی لیکس آئے، اور کتنے لیکس آئے ہیں، اور 1960 سے الحمدللہ پاکستان کی سیاست میں علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کی صورت میں، اور مختلف ادوار میں اقتدار میں بھی رہے ہیں، وزارتوں میں بھی رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کسی ایک عالم دین کا وہ نام نہ تو کرپشن میں آیا ہے، نہ بینک کے قرضے لے کے معاف کروانے میں آیا ہے، نہ ہی جناب من بیرون ملک جائیدادیں بنانے میں آیا ہے، بڑی اہم بات، اور بڑی اہم بات۔ نہ ہی کمیشنوں کے اندر آیا ہے۔ تو اس لیے مغرب نے علماء کو خصوصاً ہمارے ملک کے اندر ٹارگٹ کیا ہوا ہے تاکہ قوم کے دلوں میں ان کے خلاف جو ہے وہ وساوس پیدا کیے جائیں اور قوم کے نوجوانوں کو ان سے دور کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے اپنا کردار قوم کے سامنے پیش کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات جو آپ نے عرض کی نصاب کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے تو دیکھیں نا جی، قوموں کی بنیاد ہی اسی پہ پڑتی ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 1947 میں ہمارا ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن آج تک ہم قوم کو ایک متفقہ نصاب نہیں دے سکے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر کوئی تقریباً 5 قسم کے نصاب جو ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک انگلش میڈیم کا نصاب ہے، ایک اردو میڈیم کا نصاب ہے، پھر ایک سرکاری سکولوں کا نصاب ہے، پھر ایک پرائیویٹ سکولوں کا نصاب ہے، ایک روٹس کے سکولوں کا نصاب ہے، ایک بیکن ہاؤس کے سکولوں کا نصاب ہے، ایک سٹی سکولوں کا نصاب ہے، اور اسی طرح پھر ایک مدارس کا بھی نصاب ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں جیسے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے خود یہ بتایا کہ جس وقت پاکستان بنا تو ان کے والد مرحوم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ کہ انہوں نے باقاعدہ اس وقت کے احباب اقتدار کو یہ دعوت دی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور شبیر احمد عثمانی کے ذریعے سے، کہ آئیں آ کے ہم اس ملک کے لیے، ان آنے والی نسلوں کے لیے ایک متفقہ نصاب بنائیں کہ جس میں دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو۔ اور وہ باقاعدہ 5 سال تک وہ اس جدوجہد میں لگے رہے، لیکن جب وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ارباب اقتدار یہ اس قوم کو کوئی نصاب نہیں دینا چاہتے، تو پھر مجبوراً انہوں نے دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی اور مدرسے کی بنیاد رکھی۔ تو نصاب تو ہمارے لیے ایک بنیادی اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب تک ہم اس ملک کے اندر ایسا نصاب تعلیم اپنے بچوں کو نہ دے سکیں کہ جن میں دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو، اور ان کی جو بنیادی ایک بچے کی جو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں اس کو اخلاق سکھائے جائیں، اس میں کردار سکھایا جائے، اس میں امانت سکھائی جائے، اس میں دیانت سکھائی جائے، اس میں زندگی کے معاملات سکھائے جائیں، اس میں ان کو قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان تمام چیزوں سے جب تک ہم اپنی نسلوں کو روشناس نہیں کرائیں گے تو یہ جو رونا ہم رو رہے ہیں یہ روتے ہی رہیں گے، اور اس میں روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا رہے گا، اس میں کمی کی کوئی توقع جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، اب الحمدللہ کے علماء نے اپنے طور پہ اپنی بساط کے مطابق الحمدللہ ہمارے کئی ادارے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سکول سسٹم جو ہیں وہ اب شروع کر دیے ہیں، جس میں بچے کو سکول کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کی بنیادی جتنے بھی ضروری مبادیات ہیں وہ ان کو ہم پڑھا رہے ہیں، اور اپنے طور پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری جو ہے وہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ، اور ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا میں، مثلا عرب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، سعودی عرب میں، قطر میں، کویت میں، دبئی میں، کہ وہاں انہوں نے اپنے ایک نصاب جو ہے وہ بنا لیے ہیں کہ کچی سے لے کے میٹرک تک وہ بچے کو دین بھی پڑھاتے ہیں اور دنیا بھی پڑھاتے ہیں، اس میں تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، اس میں حدیث بھی پڑھاتے ہیں، اس میں فقہ بھی پڑھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں، اس میں عقیدہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اور جب میٹرک بچہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے زندگی کے راستے کا تعین کرتے ہیں کہ اب تم نے کس راستے کو جانا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے۔
تو وہ میٹرک کے بعد پھر وہ بچہ جو ہے وہ اپنے لیے زندگی کا راستہ بالکل بڑی اہم متعین بات آپ کرتا نے ہے. فرمائی ہے مفتی عبد المجید صاحب، لیکن اس بہت میں اہم یہ بات. ہے کہ بنیادی طور پہ جب وہ بچہ میٹرک تک وہ تفسیر قرآن بھی پڑھ لیتا ہے، وہ تفسیر بھی پڑھ لیتا ہے، وہ ضروری احادیث بھی پڑھ لیتا ہے، وہ عقیدہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو وہ ایک بہترین مسلمان بنتا ہے، ایک ذمہ دار شہری بنتا ہے، والدین کے لیے اور ملک کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ اولاد کی نافرمانی کا، وہ کرپشن کا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے کہ 5,300 ارب ڈالر وہ سالانہ پاکستان کے اندر، یہ پاکستان کے بیوروکریٹس جو ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں. وہ تو کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اسی بیکن ہاؤس اور روٹس اور سٹی اور ان سکولوں کے پڑھے ہوئے یہ بیوروکریٹس ہیں کہ جو کل کو جا کے پھر ملک کو لوٹتے ہیں، ملک کے لیے جناب من پھر تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اسی طرح یہ بچے جو ہے وہ پھر اولاد کے نافرمان ہوتے ہیں، پھر اولاد پریشان ہوتے ہیں. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ نصاب کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ علماء کی رہنمائی لے کے نصاب ایسا مرتب کرے کہ جو امیر کا بچہ بھی پڑھے، جو غریب کا بچہ بھی پڑھے، کہ ہر بچے کے لیے لازمی ہو کہ وہ قرآن، ناظرہ قرآن، قرآن کا ترجمہ، یہ اور وہ چیزیں جو دینی ہیں وہ تعلیم جو ہے بنیادی وہ طور بھی پہ حاصل پڑھیں. کرے، اور تمام ساتھ دینی جتنی بھی ابتدائی تعلیم ہے وہ بچے کو اسکول میں ضرور ملنی چاہیے. بالکل آپ درست فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ مفتی شفیع الرحمان صاحب قطر سے موجود ہیں. مفتی شفیع صاحب، اگر ہم مدینہ کی ریاست کو دیکھتے ہیں تو کیا خوبصورت وہ ریاست ہے کہ جہاں 1400 سال قبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت مذہبی ہم آہنگی ہے، جہاں ہر ایک مذہب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اسلامی ریاست میں ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اس حوالے سے ایک اسلامی ریاست کے لیے، جس طرح ہم پاکستان کہہ لیتے ہیں، تو پاکستان کے لیے مذہبی ہم آہنگی کے لیے وہ کیا چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں کرنا چاہیے جو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، اس حوالے سے بھی آج ہمارے سامعین کی آپ رہنمائی فرمائیں. مدینہ کی ریاست تو پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ ریاست کے والی کون تھے، ریاست کو چلانے والے کون تھے، ان کے اعوان و عناصر، ان کے حاشیہ نشین، ان کے خلفاء اور ان کے وزراء کون تھے. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بھائی آپ کے زمانے میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، دیکھیں حضرت ابوبکر کے دور میں نہیں تھی، حضرت عمر کے دور میں نہیں تھی، آپ کے دور میں بڑا اختلاف رہا مسلمانوں میں. تو آپ نے فرمایا بھائی ان کے خلفاء اور وزراء ہم تھے، مستشار ہم تھے، مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر اور ہمارے وزیر تم لوگ ہو. بات یہ ہے کہ یہاں پر پورا سسٹم ہم نے انگریزوں کو دیا ہے. بلکہ حضرت نے ابھی بتایا کہ پاکستان جب بنا تو اس کا ایک اسلامی ملک جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بنی ہے اور جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں، لیکن اس کا پہلا تعلیم کا وزیر جو ہے وہ غیر مسلم ہے. اور اسی نحوست کی وجہ سے آج تک ہمارا یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکا. مدرسے والے شروع سے مدرسے میں ڈالتے ہیں، وہ ماشاءاللہ حافظ، عالم، قاری، مفتی اور اسی طرح محدث، مفسر بنتا ہے. اسکول میں جو بچہ ڈالتے ہیں تو پہلے دن سے وہ بے دین بنتا ہے. اس کے ذہن میں علماء بلکہ صحابہ بلکہ اسلام اور قرآن اور سنتوں کے خلاف ان کے ذہنوں میں ایک ایسا مواد بٹھایا جاتا ہے کہ وہ جتنا آگے جاتا ہے اتنا دین دشمن، علماء دشمن، مذہب دشمن، سنت دشمن بن جاتا ہے. میں الحمدللہ یہاں 25 سال ایک کالج اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں اور میں ملا ہوں ان حضرات سے. ہم بیٹھتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، تو ان کی ذہنیت کو پڑھنے کا موقع ملا کہ یہ تو بالکل اسلام سے دور ہیں. وہ اپنے آپ کو تو اس کا ذمہ دار ہی نہیں سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے بات وہاں پر آتی ہے کہ خلافت علی الارض کا استحقاق صرف علماء کو ہے. اگر علماء کسی بھی ملک کے، کسی بھی ادارے کے، کسی بھی علاقے کے ذمہ دار ہوں گے تو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کا پتہ ہے، قرآن اور حدیث کا پتہ ہے. وہ اسی حساب سے پھر قوانین نافذ کریں گے، ان قوانین کا اجرا کریں گے جس کی وجہ سے ہر آدمی کو اس کا حق ملے گا.
خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جن کو ذمہ داری ملی ہے، حکومت ملی ہے، ان کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، اور اسی لیے یہود و نصارہ قادیانیت وہ اس بات کو جانتی ہے کہ عوام جو ہے 5 وقتہ نماز علماء کے پیچھے پڑھتی ہے، ان کے پیچھے جمعہ پڑھتی ہے، تو وہ ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، اور اسی لیے جب عالم کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں۔ تو اس اعتماد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے کہ عوام کو علماء سے دور کریں، ان کی بات پر اعتماد نہ رہے، عوام ہر کوئی اپنی مرضی سے چلے، اور علماء کے حوالے سے مختلف نقائص اور عیوب اور کمزوریاں بیان کر کے کہ یہ تو قابل اعتماد ہی نہیں رہا، یہ تو اس سے مسئلہ ہی نہیں پوچھنا چاہیے، اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہے۔ اسی لیے پھر یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہے ہمارے نصاب میں اور ہمارے پورے معاشرے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کے نظام کو جلد از جلد بہتر بنائے، جس سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس نام پر بنا تھا اور جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں ان کے وارثین کو یہ ذمہ اللہ داری کرے ملے۔ جی اس طرح ہو۔ بالکل مفتی صاحب آپ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ مفتی مجوید صاحب شاید آپ کی طرف بھی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، بار بار وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ میں چاہوں گا یہ آخری 2 منٹ جو ہے آپ اس حوالے سے گفتگو کریں کہ اعتدال اور انتہا پسندی کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل کے لیے کیا سبق ہے، وہ تعمیری سوچ ان کے اندر کیسے پیدا کی جا سکتی ہے جہاں خوبصورت کردار جو ہے وہ پروان چڑھے۔ ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو بہت تیزی کے ساتھ، اگر آپ میڈیا سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، تباہ حال کیا جا رہا ہے، اور ان کو راہ راست سے اور دیندار طبقے سے اور دین سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے مختصر سے 2 منٹ کے اندر اپنی گفتگو فرما دیں۔ جی جی انشاءاللہ تعالی میں بالکل مختصر سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، نوجوان نسل آپ پر یعنی کہ ہم پر، علماء پر اعتماد کرتی ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کراچی کی، لاہور کی، اسلام آباد کی، آپ اگلی صفوں میں نوجوانوں کو دیکھیں گے، وہ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ان کو اچھی سناتا ہے تو وہ سنتے بھی ہیں۔ تو اس وقت دیکھیں، ہم اپنے کردار کی بات کر رہے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی اختیار میں لے آئے۔ اس وقت میرا اور آپ کا، ہم ممبر و محراب والے لوگ ہیں، ہمارا کیا کام ہونا چاہیے، ہمارا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا دائرہ کار ممبر و محراب پر بیٹھنے والے عالم دین کا، واعظ کا، خطیب کا، امام کا ہے، اتنا بڑا دائرہ کار شاید پورے علاقے میں، پورے شہر میں کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ تو انتہا پسندی کے حوالے سے، یعنی کہ مذہب سے دور لے جانے کے معاملے میں، سب سے بڑھ کر سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ممبر اور محراب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سیرت جو اعتدال سے بھرپور ہے، اور جو کہ آج کا آپ کا ٹاپک بھی ہے، اعتدال سے بھرپور گفتگو کرنی چاہیے۔ اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی جو ہے یعنی لا الہ الا ولا الہ الا کے مصداق جو ہے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ نوجوانوں کو برگشتہ نہیں کرنا چاہیے دین سے، اس معنی میں کہ ہم چھوٹے اختلافی مسائل کو چھیڑیں جو کہ مستحبات کے درجے کے ہیں یا اولا غیر اولا کے درجے کے ہیں۔ دیکھیں، جب ایک نوجوان مسجد میں آتا ہے، ممبر پہ واعظ کو، خطیب کو سنتا ہے، تو اس کی پوری یہ امید ہوتی ہے کہ میں یہاں سے دین کا کوئی وافر حصہ لے کر جاؤں اور کوئی اپنے لیے عمل کے لیے کچھ لے کر جاؤں۔ لیکن جب ہم ان کو چھوٹے مسائل، اور تو وہ کہیں اور نکلتا ہے، اور پھر وہ جو لبرل طبقہ ہے وہ جب ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہی چیزیں بتاتے ہیں کہ جو ان کے اندر خرابیاں ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلے تو ہمیں ممبر و محراب سے محبت، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں گفتگو کرنی چاہیے، مستند گفتگو کرنی چاہیے۔ چھوٹے مسائل کو، اختلافی مسائل کو ممبر و محراب سے، یہ درسگاہوں کی چیزیں، ان کو درسگاہوں میں رہنے دینا چاہیے، اور عوام الناس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ کے متعلق اور اس کی روشنی میں بات کرنی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے، اگر ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو صحیح بیان کریں ممبر و محراب سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سراپا اعتدال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہر وہ چیز آ گئی ہے، اگر ہم اس سے ہٹیں گے، ادھر ادھر جائیں گے، تو پھر وہ خرابیاں پیدا ہوں گی جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔
اور جن کا ہم مظاہرہ اور جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ تمام معزز مہمانان گرامی کا آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں خوبصورت گفتگو کرنے کا، اپنا وقت دینے کا۔ سامعین مکرم، یہ تھی آج کی ٹرانسمیشن جو آپ ہلال رمضان کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، جس کا عنوان تھا اعتدال اور انتہا پسندی۔ سامعین مکرم، اسلام وہ خوبصورت نظام حیات ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں اعتدال کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا ایک مسلمان کا شیوا رہا ہے، اور انتہا پسندی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ اگر کوئی عمل ایک مسلمان کرتا ہے تو جس طرح کوئی عیسائی کے عمل کرنے کو عیسائیت کا حصہ نہیں بناتا، یہودیت کے عمل کرنے کو یہودی کا عمل نہیں بناتا، اسی طرح مسلمان کا کسی کا ایک کا عمل تمام مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو خوبصورت دین ہے جو ماں کی کوکھ سے قبر کی گود تک کی پوری زندگی کو خوبصورتی سے ڈیفائن کرتا ہے، جہاں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ جو اعتدال کے حوالے سے ہے اور انتہا پسندی کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، جیسے ابھی ہمارے علماء نے فرمایا۔ اور اسلام مدینہ کی ریاست، وہ خوبصورت مدینہ کی ریاست جہاں ہمیں مذہبی ہم آہنگی نظر آتی ہے، جہاں ہمیں محبت اخلاق نظر آتے ہیں، آج پاکستان کی قوم کو اسی مدینہ کی ریاست کے قانون پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم اس معاشرے کو، اس ملک کو ایک قوم اور ایک ملک بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس ملک کے اندر اتحاد، اتفاق اور اعتدال کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے قاضی جواد الرحمان کو آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com